میں دوڑتا تھا، لیکن جب پلٹ کر کے میں دیکھتا تھا تو ٹھیک بغل میں حضور شیخ الاسلام ہوا کرتے تھے، کیونکہ اللہ کا ولی ہے، اس کے لیے زمین کی نسیں اللہ تعالیٰ کھینچ لیتا ہے۔ اللہ کے ولی کو تکلیف نہ پہنچے اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ دوستو، کچھ سیڑھیاں چڑھنا ہوا، چڑھ کر کے اوپر گئے، سامنے ہماری بس لگی ہوئی تھی، پیسنجروں کو چیک کر کر کے پاسپورٹ چیک کر کر کے بیٹھالا جا رہا تھا۔ ٹھیک اسی کے سامنے جو ہے بیٹھکیں لگی ہوئی تھی، حضرت فرماتے ہیں کرسی پہ بیٹھو، بیٹھالا۔ میری سانس پھول رہی تھی کیونکہ میری باڈی بہت زیادہ تھی، کئی لوگوں نے دیکھا ہوگا، تقریباً 137 کلو میرا وزن تھا، بڑا مشکل تھا میرے لیے، بڑی سانس پھول رہی تھی۔ اس زمانے میں حضرت ایک بلیو کلر کا ایک جھولا رکھتے تھے، ہمیشہ اپنے ساتھ اپنی ضرورت کی ساری چیزیں اس پہ رکھتے تھے، دوائی سے لے کر چشمے کا کور وغیرہ ساری چیزیں رکھا کرتے تھے۔ آپ نے وہاں پہ ہم کو تعلیم دی تھی کہ ایک چھوٹا سا پانی کا بوتل بھی اس میں بھر کے رکھا کیجیے۔ آپ نے کہا جھولا لاؤ، جھولا لایا، دیا، اس میں سے پانی کا بوتل نکالا آپ نے خود نے، اور پھر کہنے لگے لو تم خود پہلے پیو۔ سوچو آپ، بات بہت چھوٹی ہے لیکن کتنی مؤثر ہے۔ پیر و مرشد ہے، اپنے وقت کے شیخ زمانہ ہے، غوث زمانہ ہے۔ دوڑے وہ بھی تھے، دوڑا میں بھی تھا، لیکن حضور شیخ الاسلام ارشاد فرماتے ہیں پانی پیو۔ کہ حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ پہلے پی لیجئے بعد میں پیتا ہوں۔ بولے میں حکم دیتا ہوں پانی پیو۔ پہلے پانی مجھے پلایا، بعد میں حضور شیخ الاسلام نے پانی پیا۔ دوستو، میں یہی آپ کو جھنجھوڑ کر کے یہ بتانا چاہتا ہوں، کیا اس فانی دنیا کے اندر کوئی مثال پیش کر سکتا ہے کہ جس کے پاس یہ ساری خوبیاں موجود ہوں؟ تقریباً 18 ملکوں کے اندر میرا جانا ہوا، بڑے بڑے علماء اور پیروں کے ساتھ میرا ملنا ملاقات کرنا ہوا ہے۔ میری آنکھوں نے تو آج تک ایسا مرشد میں نے کبھی نہیں دیکھا، ایسا مرشد ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ خدا کا لاکھ جتنا بھی ہم شکریہ ادا کریں اتنا کم ہے کہ اللہ جل شانہ نے ایسا مرشد ہمیں عطا کیا ہے۔ اشرفی ناز کر تو اشرف پر، کون پاتا ہے خاندان ایسا، کون پاتا ہے خاندان ایسا، ایسی معزز شخصیت کہ جو گھوم پھر کر کے گلی کوچوں کا سفر کر کے گاؤں کھیڑے شہروں کے اندر ملک اور بیرونی ملکوں میں جا کر کے دین کی خدمت کرے، ایسا مرشد اس نے پیغام دیا تو کیا دیا؟ اہل سنت والجماعت کے دائرے میں قائم رہو۔ یہ نہیں کہا کہ سلسلے اشرفیہ میں قائم رہو، کسی بھی سلسلے سے آپ وابستہ ہیں، سارے بزرگ جو ہے وہ ہمارے ہیں، سارے سلسلے ہمارے ہیں۔ آپ بزرگوں کے دامن سے وابستہ رہو، لیکن شرط صرف اور صرف آپ کے لیے کہیں کہ آپ سنی بن کر کے زندگی گزارو۔ یہ پیغام شیخ الاسلام ہے، یہ پیغام شیخ الاسلام ہے۔ آج بزرگان دین سارے سلسلوں کے تو کچھ جانتے ہی نہیں، اور کھینچا تانی ہو رہی ہے، یہ فلاں دھماکہ ایسے ویسے۔ دوستو، ہمارے بزرگوں نے جب پسند نہیں کیا تو ہم یہ راستہ کیوں اختیار کریں؟ آج ہمی کے ماحول کے اندر ایسی خرابیاں ہم میں جو داخل ہوئی ہے جس سے اہل سنت والجماعت کو بہت بڑا نقصان ہوا ہے۔ آج ہم تار ہو چکے ہیں، آج سنیت بکھر چکی ہے۔ ہم اپنے ہی سنی بھائی کو جو دوسرے سلسلے کا ہے اس کو کچھ اور سمجھنے لگ گئے ہیں۔ بہت بڑی گمراہی ہے۔ یاد رکھیں، کل حشر کے میدان میں ہمارے مرشد جو ہے
ہماری ان عادتوں کی بنیاد پر ہم سے چہرہ پھیر لیں گے. کیا میں نے تجھے اس لیے مرید بنایا تھا کہ تو اس طرح جو ہے لوگوں کے ساتھ ویوہار کرے, ایسا رابطہ کرے, ایسا تعلق کرے؟ ہرگز ہرگز نہیں. بلکہ دوستو جو بھی سنیت کا دم بھرتا ہے وہ ہمارا ہے. اس کی تکلیف کو ہم اپنی تکلیف سمجھیں, اس کی مصیبت کو ہم اپنی مصیبت سمجھیں. متحد ہو کر کے ہم سنیت کا کام کریں. آج ہمارے بھائیوں کا ایمان لٹا جا رہا ہے. لوگ جو ہے نہ جانے کیسے کیسے پھر کے آ رہے ہیں, جنم لے رہے ہیں, وہ گمراہ کر رہے ہیں, بے دین کر رہے ہیں, اور ہم کو اس کا ذرا بھی خیال نہیں کہ ہم ہمارے بھائی کو محبت سے قریب کر کے ہم بچا لیں. ضرورت ہے اس بات کی ہم متحد ہو جائیں اور ہماری نظر ہمارے آقاؤں کے اوپر رہے, ہمارے آقاؤں کے اوپر قائم رہے. اور ہمارے آقاؤں نے